بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم. اعلی حضرت سبحان اللہ، امام عشق و محبت سبحان اللہ، شاہ امام احمد رضا خان فاضل مجموع عرب سبحان اللہ، سرکار کی میلاد اس طرح سے مناتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے، بے شک، بے شک، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، بے شک، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، بے شک، بے شک، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، جان ہے تو جہان ہے. حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو کہیں اعلیٰ حضرت کو جس طرح اعتراض ہوتے ہیں، زمین و زمان تمہارے سبحان لیے، اللہ، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، چنین و چنا تمہارے لیے، سبحان اللہ، بنے دو جہاں سبحان اللہ، تمہارے لیے. حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ، ویڈیو میں فوٹو میں آڈیو بنے دو جہاں تمہارے لیے، سبحان اللہ، بدن میں ہے جان سبحان تمہارے اللہ، لیے، بے شک، بے شک، حق ہے، دہن میں سوال سبحان اللہ، تمہارے لیے، حق ہے، حق ہے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے سبحان اللہ، اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، حق ہے، زمین قلب سے دلہائے تبریک پیش ہے داعی محفل عزیزم حافظ قاری عمر رضا قادری اور ہر دل عزیز شخصیت جناب سلمان سر، اور اب جن کے ہم مکان میں موجود ہیں علی جناب ایڈوکیٹ صاحب، وکیل صاحب اور دیگر رفقا، علی جناب ساجد صاحب، سید صاحب اور تمام احباب جنہوں نے اپنی کوششوں اور کاوشوں سے اس محفل کو منعقد کیا. اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما. آمین، اللہم عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب باقر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بڑی باوز بلند و شریف اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود شریف پڑھنا چاہیے اور بکثرت پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ، بے شک، درود شریف پڑھنا چاہیے اور بکثرت پڑھنا چاہیے. کہ جو فضیلتیں درود شریف کو حاصل ہیں اللہ ویسے تو بہت سارے اذکار ہیں، ذکر ہے، حمد ہے، ثنا ہے، بہت ہے،
لیکن اگر وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو مردود ہے۔ تسبیح گھوم رہی ہے، دانے گر رہے ہیں، ذکر جاری ہے، لیکن مقصد دکھاوا ہے تو وہ ذکر مردود ہے، وہ ذکر منہ پر مار دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ لیکن درود شریف وہ ذکر ہے کہ دکھاوے کے لیے بھی پڑھا جائے تب بھی قبول ہے، دکھاوے کے لیے بھی پڑھا جائے تب بھی قبول ہے۔ کہیں یہ فرمایا گیا کہ 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، صرف 10 نیکیاں دے کر کے سلسلہ بند نہیں کر دیا جاتا، 10 برائیاں بھی مٹائی جاتی ہیں، اور سلسلہ کرم کا یہی نہیں رکتا، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ درود شریف کی برکت ہے جس کو ہم لوگ چھوڑ دیے، بھول گئے۔ جو ایک پہلے لوگوں میں عادت تھی، ہیبٹ جس کو کہتے ہیں، عادت، وہ درود شریف کثرت سے پڑھنے کی، وہ کم ہو گئی، بہت کم ہو گئی۔ لیکن لگے ہاتھ یہ واقعہ سن لیجیے، اچانک یاد آ گیا، کئی برس ہو گئے اس کو بیان کیے ہوئے۔ کتاب کا نام ہے مکاشفۃ القلوب، اس میں یہ واقعہ لکھا۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ، اجلہ اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جنہوں نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، مولا میں نور مصطفیٰ کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دوسری بات ہے، حضرت بایزید بستامی کی بات نکلی تو یہ بھی بات ذہن میں آ گئی۔ تو رب تعالیٰ نے منع کر دیا، بایزید تمہاری آنکھوں میں وسعت نہیں ہے کہ تم نور مصطفیٰ کا مشاہدہ کرو۔ وہ نور مصطفیٰ اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ نور مصطفیٰ، اور ہر چیز کو پیدا کیا نور مصطفیٰ سے۔ تو کما قال نبی علیہ السلام، تو بہرحال حضرت بایزید بستامی بار بار اللہ کی بارگاہ میں یہی عریضہ پیش کرتے، مولا میں دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے دیدار کرا، مجھے نور مصطفیٰ کا مشاہدہ کرا دے، مجھے نور مصطفیٰ کا دیدار کرا دے۔ ہر بار یہی جواب آتا ہے، تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں، تمہاری بصیرت میں وہ طاقت نہیں کہ تم نور مصطفیٰ کا مشاہدہ کر لو۔ اللہ منع کر رہا ہے۔ ادھر بایزید بستامی اپنے رب کو منانے کے لیے نوافل کی کثرت کر رہے ہیں، نوافل کی کثرت کر رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ اللہ راضی ہے، راضی ہے تبھی تو جواب آ رہا ہے۔
حق ہے راضی ہے تبھی تو جواب آ رہا ہے، حق ہے الہام ہو رہا ہے، سبحان اللہ اشارہ دیا جا رہا ہے۔ حق ہے اب ادھر کثرت ہوتی جا رہی ہے، نوافل کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا پوری طرح سے، سبحان اللہ اور کہا مولا دیدار کرا دے، ہائے ہائے مولا نور مصطفیٰ کا مشاہدہ کرا دے، مولا نور مصطفیٰ کا دیدار کرا دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے سو جاؤ، سبحان اللہ خواب میں جو دیکھو گے وہ نور ہوگا میرے محبوب کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ بستر پر آئے، اپنی تمام تر مصروفیات سے فارغ ہو کر، عبادات سے فارغ ہو کر، ذکر و اذکار سے فارغ ہو کر، درود شریف پڑھتے ہوئے پلنگ پر لیٹے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے درس دیا گیا ہمیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، سبحان اللہ کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ اپنے بستر پر آئے اور لیٹ گئے، اور اس کے بعد میں ان کی آنکھ لگ گئی، وہ سوئے، ان کی قسمت جاگ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سوئے، ان کی قسمت جاگ گئی، سبحان اللہ اور کچھ ہی لمحوں کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی، پھر آواز آئی بایزید کیا دیکھا؟ ہائے ہائے بایزید کیا دیکھا؟ حضرت بایزید بستامی نے عرض کیا مولا نور کا سمندر دیکھا، سبحان اللہ مولا نور کا سمندر دیکھا، دور دور تک نگاہوں کو دوڑایا لیکن اس کا ساحل نظر نہیں آیا، اس کا کنارہ نظر نہیں آیا، بس نور کا سمندر ہے، اس میں نور کی لہریں موج مار رہی ہے، تو وہ نور کا سمندر دیکھا جس کا کہیں کنارہ نظر نہیں آیا۔ تو جواب دیا گیا بایزید جو نور تو نے ابھی دیکھا ہے وہ میرے محبوب کے تلوے کا نور ہے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا حضور شہباز تکن زندہ باد نشین حضور شہباز تکن زندہ باد سبحان اللہ بایزید جو تو نے نور کا سمندر دیکھا وہ تو میرے محبوب کے تلوے کا نور ہے۔ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بایزید بستامی علیہ رحمہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک خاتون آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خانقاہ میں روتے ہوئے، بلکتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے حاضر ہوئی اور کہنے لگی حضور میں فریاد لے کر آئی ہوں۔ حضرت نے فرمایا بتا تیری کیا فریاد ہے؟ کہا حضور میری ایک جوان سال بیٹی تھی جو ابھی کچھ دن پہلے انتقال کر گئی، میری ایک لوتی بیٹی تھی، مجھے بہت یاد آتی ہے، اس کی یاد بڑا ستاتی ہے، اس کی یاد بڑا تڑپاتی ہے، حضور کچھ کرم کر دیجئے نا کہ ایسا انتظام ہو جائے کہ خواب میں اس کو دیکھ لوں کہ قبر میں وہ کیسی ہے، خواب میں دیکھ لوں کہ وہ قبر میں کس حالت میں ہے، مجھے اس کی یاد ستاتی ہے۔ جب حضور بایزید بستامی علیہ رحمہ نے ماں کی طلب دیکھی اپنی بچی کے لیے، بہت خاص چیز اس کو عطا کر دی، کہا کہ لے یہ وظیفہ، یہ پڑھنا، عشاء کے بعد جب تو سوئے گی تو تجھے تیری بچی کی کیفیت پتہ چل جائے گی کہ وہ قبر میں کس حالت میں۔ وہ خاتون گھر لوٹی، نماز عشاء کے بعد اس نے وہ وظیفہ پڑھا جو بایزید بستامی علیہ رحمہ نے عطا کیا تھا، اور فجر کی اولین ساعتوں میں وہ خاتون دوبارہ حضرت بایزید کی بارگاہ میں موجود ہوئی۔
کہا کیا تیرا کام نہیں ہوا؟ کہا حضور ہو گیا۔ پھر کیوں آئی ہے؟ کہا یہی بتانے آئی ہوں کہ آپ نے جو دعا دی تھی، جو وظیفہ کیا تھا، وہ کام کر گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو قبر میں دیکھ لیا۔ کہا کس حال میں دیکھا؟ کہا عذاب میں مبتلا ہے، عذاب میں مبتلا ہے۔ کہا بے نمازی تھی؟ کہا نہیں حضور نماز پڑھتی۔ کہا کیا تیری نافرمان تھی؟ کہا نہیں حضور میری فرما بردار تھی۔ قرآن کی قاریہ تھی، رمضان کے روزے پابندی سے رکھتی تھی، لیکن ایک ہی اس کے اندر نقص تھا، وہ یہ کہ وہ اپنے بال کھلا رکھا کرتی تھی۔ اپنے بال کھلا رکھتی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی بے پردگی کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے آج جو فیشن اور فیشنیبل ہونے کے نام پر جو ہمارے اندر بے حیائی بے شرمی کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، وہ بہت خطرناک نتائج دے سکتے ہیں۔ نماز کی پابند ہے، ماں باپ کی فرما بردار ہے، قاری ہے قرآن کی، روزے رکھنے والی ہے، سارے تمام دینی کام و امور کو انجام دینے والی ہے، لیکن ایک چیز کی طرف توجہ نہیں ہے کہ پردے کی پابندی اس کے پاس ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اسی کا یہ سبب ہے کہ تیری بیٹی عذاب میں گرفتار ہے۔ حضور وہ سخت عذاب میں گرفتار، وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، درد سے کرلا رہی ہے، لیکن کوئی اس کی دستگیری کرنے والے، اس کی مدد کو پہنچنے والے کوئی نہیں۔ حضرت نے یہ کیفیت سنی، حضرت سے رہا نہیں گیا، حضرت نے بھی مراقبہ فرمایا۔ اللہ اللہ، یہ خاص اولیاء کا ایک وصف ہوتا ہے، یہ اللہ والوں کی نرالی شان ہے کہ ہم کو اور آپ کو دیکھنا ہو تو ہم آنکھ کھولتے ہیں، اور جب انہیں دیکھنا ہو تو آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ان کو دیکھنا ہو تو وہ آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ایک عاشق کیا خوب کہتا ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ آنکھوں کو بند کیا، مراقبہ فرمایا، لڑکی کو حالت میں دیکھا، دلاسا دیا، کہا اللہ پاک کرم کر دے گا، جا تو اپنے گھر چلی جا۔ دوستوں بزرگوں کو عورت روتی بلکتی اپنی بیٹی کو یاد کرتی ہوئی اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ اپنی خانقاہ میں ہے، عبادت سے فارغ ہو کر کچھ دیر آرام کی نیت سے آپ بستر پہ لیٹتے ہیں، آپ کی آنکھ لگتی ہے تو آپ جب سوتے ہیں تو آپ خواب میں اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں، اللہ اللہ، اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو کیفیت بدلی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب مراقبہ کر کے دیکھا تھا تب عذاب میں تھی، اب جنت کے باغات میں ہے، اب جنت کے باغات میں ہے، بہترین لباس پہنایا گیا ہے، سر پہ سنہرا تاج سجایا گیا ہے، اور حوروں کے درمیان موجود ہے، جنت کے باغوں میں جھولے ہیں، ان جھولوں پر بیٹھ کر وہ جھولا جھول رہی ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو فرمایا کیا تو اسی ماں کی بیٹی نہیں ہے جو کچھ دن پہلے تک عذاب میں گرفتار تھی، جو درد میں مبتلا تھی، جو عذاب میں کرا رہی تھی؟ کہا حضور میں وہی ماں کی بیٹی ہوں جو عذاب میں گرفتار تھی، جو میں درد سے کرا رہی تھی، میری قبر کو
اور گزرا اس انداز میں کہ نبی پہ درود بھیجتا ہوا چلا، اللہ کو پسند آ گیا۔ تو نتیجہ یہ دینا چاہتا ہوں، جب ایک عاشق درود پڑے تو ناری نوری ہو جائے گا، سبحان اللہ سبحان دوزخی جنتی ہو جائے گا۔ تو جو خود درود پڑھتا ہو نبی پر، وہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں؟ نبی نے تو بشارت دی ہے۔ اب جمعہ میں بھی جو ہے یہ روایت میں نے پیش کی، حضور نے انگلی کے اشارے سے فرمایا، دیکھو یہ دونوں انگلیاں جس طرح قریب ہیں، میرا وہ غلام قیامت کے دن مجھ سے اتنا قریب ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو درود اور سلام کو آپ معمولی نہ سمجھیے، یہ بہت غیر معمولی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، یہ اللہ کو بھی پسند ہے، سبحان اللہ اللہ کو بھی بے پسند شک بے ہے۔ شک، تبھی تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، ان اللہ سبحان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیج رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ یصلون یہ مضارع کا صیغہ ہے جس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال اور ایک مستقبل۔ سبحان اللہ بھیج رہے ہیں، بھیجتے رہیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بھیج رہے ہیں، بھیجتے رہیں گے۔ ایک وقت وہ آئے گا، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا کر دی جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ جب اللہ کی ذات باقی رہے گی تو نبی کا ذکر بھی باقی رہے گا، نبی کا ذکر بھی باقی رہے گا، کیونکہ اللہ خود اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے، اللہ خود اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ تو جب اللہ باقی ہے تو محبوب کا ذکر بھی باقی ہے، نبی کا ذکر بھی باقی ہے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت نے کیا پیاری بات فرمائی ہے، مٹ گئے مٹ گئے مٹ جائیں گے آداب کے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد 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 زندہ باد، حق حق سبحان اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کا ذکر ہو رہا تھا، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ بے شک بے شک بے شک، حق، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے محبوب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اس لمحہ جو میرے آقا کی شان و عظمت ہے وہ آنے والے لمحے میں گھٹے گی نہیں، بڑھتی ہی جائے گی، بڑھتی ہی جائے گی، بڑھتی ہی جائے گی، بڑھتی ہی جائے گی۔ سبحان اللہ ہائے 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 سبحان اللہ، یہ رب کا انتظام ہے سبحان اللہ، جو گھٹانے میں لگے ہوئے ہیں، جو گھٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کو خواب غفلت سے اٹھاؤ۔
اور ان کو یہ سمجھاؤ نہ تیرے گھٹانے سے گھٹ سکتی ہے نہ ہمارے بڑھانے سے بڑھ سکتی ہے، ہائے سبحان اللہ، بے شک بے شک، بس اپنے پرائے کی تمیز ہو جاتی ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ، وفادار و غدار کی پہچان ہو جاتی ہے۔ بے شک، حق ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ان کو بالکل بنا کسی رعایت کے دو ٹوک انداز میں یوں فرمایا ہے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اتنے احسان فراموش ہو، کلمہ پڑھے اس نبی کا، امت کہلائے اس نبی کی، اور پھر کہتے ہو ہمارے جیسے ہیں، عام انسان ہیں، عام بشر ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑا فرق نہیں ہے، بس معمولی فرق، چھوٹے بھائی بڑے بھائی، ماذ اللہ ماذ اللہ، یہ لینگویج ہے ان کی، یہ طریقہ ہے ان کا، ماذ اللہ، نبی کی شان انہوں بیان نہیں کر سکتے، انہوں بیان نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، بے شک، لاکھ کوشش کر لیں، لاکھ اچھے اچھے الفاظ کا انتخاب کرنے دو، انہوں نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، بے شک بے شک بے شک، بے شک، جو زبان سے نکلتی ہے وہ اثر نہیں رکھتی، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر قوت پرواز ہو رکھتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، تو انہوں چاہ کے بھی نبی کی شان عظمت بیان نہیں کر سکتے، کہیں نہ کہیں آ کے یہ پٹکی کھا جائیں گے، کبھی بول دیں گے نبی کو بڑے بھائی، ماذ اللہ، کبھی بول دیں گے گاؤں کے چودھری، ماذ اللہ، کبھی بولیں گے پوسٹ مین، ماذ اللہ، توبہ، دیکھیں ذرا ان کے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں، ماذ اللہ، ان کے پاس نبی کے لیے، نبی کے شایان شان لانے کے لیے، بولنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں ان کے پاس، ماذ اللہ، بے پڑھا لکھا، ماذ اللہ، ماذ اللہ، شیطان کا علم زیادہ، ماذ اللہ، ماذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کبھی نبی کا جو علم غیب ہے وہ کل نہیں بعض ہے، ماذ اللہ، اور اگر بعض ہے تو پھر نبی کی اس میں کیا تخصیص ہے، ماذ اللہ، ایسا علم تو بچوں کو، پاگلوں کو، ماذ اللہ، استغفر اللہ، جانوروں کو بھی حاصل ہے، ماذ اللہ، ماذ اللہ، ماذ اللہ، یہ ہے اصلی چہرہ ان وہابیہ دیابنا کا، ماذ اللہ، یہ ہے اصلی چہرہ ان کا، ماذ اللہ، یہ ہے ان کے گندے عقیدے، اسی لیے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے ہم نفرت کرتے ہیں، ذاتی مفاد نہیں ہے، لین دین کا معاملہ نہیں ہے، بٹوارے کا معاملہ نہیں ہے، جھگڑا ناموس رسالت کا ہے، بے شک بے شک بے شک، حق ہے، بے شک بے شک، انہیں اب توبہ کر کے عقائد وہابیہ دیابنا سے توبہ کر کے اب یہ اعلان کر دے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اقرب رسول اللہ کی اب اعلان کر دے، ہم آگے بڑھ کے سینے سے لگا لیں گے، بے شک، سبحان اللہ، بے شک بے شک، اس سے نفرت ذاتی نہیں، اس سے نفرت ذاتی نہیں، اور وہ لوگ بھی اچھی طرح سمجھے جو
ان کے اصلی چہرے کو دکھانے والوں کو ہی ٹارگٹ کرتے، ارے کیا ہے جی ان کا، خالی ردش کرتے خالی، اور کچھ بھی نہیں کرتے، رد کرتے اور کچھ نہیں کرتے۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ یہ مانا آپ نے الحمدللہ۔ کہ رضا کے غلام حق بولتے، بے شک حق ہے، حق ہے۔ رضا کے غلام حق بولتے ہیں، اور الحمدللہ الحمدللہ۔ کان میں نہیں میدان میں بولتے، بے شک حق ہے، حق ہے، بے شک۔ اور ڈنکے کی چوٹ پہ نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ کسی کو برا لگے تو برا لگے، ہمیں کیا ہے؟ بے شک۔ اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے کو برا کہیں کو لگ رہا، میں کون ہوں، میں کس کی سائڈ ہوں، بے شک۔ ہمیں خود سے پہلے پوچھنا ہو، دل گواہی دے اگر، ارے تو سنی، تیرے بابا سنی، تیرے دادا سنی، سب درگاہوں کو جانے والے، سب پیرانے پیر کا نشان گھر پہ لگانے والے، امام جعفر صادق کی کنڈوں کی نیاز کھانے والے، بڑے پیر غوث پاک سرکار کی 11ویں کھلنے والے، میلاد النبی میں کھیر پوریاں بنانے والے، تو میں سنی تو پھر ان کی سائڈ کہیں کو لے رہا ہوں، بے شک بے شک۔ میں سنی تو میں ان کی سائڈ کہیں کو لے رہا ہوں، کہیں میں ایک سنی تو نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہیں میں ایک سنی تو نہیں۔ ہاں یہ سوال ہم نہیں کریں گے آپ سے، آپ اپنے آپ سے کر کرو، لو۔ آپ اپنے آپ سے پوچھنا، یہ غداروں کے گستاخوں کے رد پر میرے کو غصہ کیوں آ رہا ہے، صحیح ہے، حق ہے۔ میرے کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ تو اب یہ سوال قائم ہوتا ہے، who I am، میں کون ہوں؟ اگر دل گواہی دے کہ تو سنی، تو رد پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بے شک بے شک۔ جبکہ وہ مفت کرتے، انجانے میں صحیح مگر کرتے۔ کر دے۔ اب پوچھو جو پہلا کلمہ کیا ہے تمہارا؟ لا الہ، یہ رد ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ رد ہو گیا۔ لا الہ یہ رد ہے، سبحان اللہ۔ کیا مطلب اس کا؟ کوئی معبود نہیں بے شک بے شک، الا اللہ، مگر اللہ ہے۔ بے شک، حق ہے حق ہے حق ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے، ہاں حضرت پڑھتے، نماز جنازہ کے علاوہ جتنے نمازیں ہیں سب میں پڑھتے، کیا پڑھتے اس کو؟ آخری کی آیت میں پڑھو، اہدنا الصراط المستقیم، سبحان اللہ، صراط الذین انعمت علیہم، سبحان اللہ۔ یہ دعا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دعا بھی ہے، رد بھی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ رد ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، احسان ہوا۔ آمین آمین سبحان اللہ۔ راستہ کس کا ہونا؟ انعام یافتہ لوگوں کا، کامیاب لوگوں کا۔ کس کا ہونا؟ کامیاب لوگ، کامیاب لوگوں کا۔
انعام یافتہ لوگوں کا، راستہ ان کا جو اللہ کے محبوب ہیں، راستہ ان کا جو رسول اللہ کے سچے غلام ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ وہ کیا بہک سکے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے۔ حضرات آگے کہہ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ان کا راستہ نہیں بے شک جن پر میرا غضب ہوا اور جو بہکے ہوئے ہیں، اللہ اللہ اللہ، ان کا راستہ نہیں۔ یہ رد ہے نا سر، بے شک بے شک بے شک، بانٹ دیے نا، سپریٹ کر دیے نا۔ ان کا راستہ نہیں چلنا ہے ہم کو ان کے راستے پر بے شک جن سے تو ناراض ہے، بے شک بے شک، جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور جو بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ بے شک یہ رد ہے ساتھ، بے شک بے یہ شک، رد ہے۔ اور کان کھول کے وہ لوگ سننا جو بولتے سب کو لے کے چلو، توبہ توبہ، سب کو لے کے چلو، تو میں ان سے کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں رک جاؤ، آگے نہیں جانا، بے شک، آگے گئے تو سب کو لے کے چلو والا فارمولہ ختم ہو جاتا۔ بے شک، سب کو لے کے چلو والا فارمولہ ختم ہو جاتا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بول دیے تو رد کر دیے، کر دیے، بے شک، رد کر دیے۔ سب کو لے کے نہیں چل سکتے، سب کو لے کے نہیں چل سکتے۔ سب ایک ہش نہیں ہے، یہ بھی دماغ میں بٹھاؤ۔ بے شک، تم کون جی ایک جگہ کرنے والے؟ ہاں ہاں، نبی فرما دیے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، 72 جماعتیں بنی، میری امت میں 73 بنیں گے، اللہ اللہ اللہ، جن میں سے 72 جہنم رسید ہو جائیں گے۔ ایک فرقہ، ایک ٹولہ، ایک جماعت حق پر رہے گی، وہ کامیاب رہے گی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، ایک جماعت کامیاب رہے گی، ایک ٹولہ کامیاب رہے گا، وہ جنت میں جائے گا، سبحان اللہ، بے شک، وہ جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ اکرام نے 72 کا پتہ نہیں پوچھا، اس لیے بڑے لوگ بولتے ہیں جو گاؤں کو جانا نہیں ہے اس کا راستہ کیوں پوچھ رہے۔ تو صحابہ اکرام 72 کا ایڈریس نہیں پوچھے، ایک جو کامیاب ہونے والا ہے اس کے بارے میں پوچھے۔ سبحان اللہ، من ہی ہے یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ ہاں ہاں ہاں، آقا نے جواب دیا ما انا علیہ و اصحابی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر جو ہے سبحان اللہ، وہی جنتی ہے، سبحان اللہ، میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر جو ہے وہی جنتی ہے، میرے اور میرے صحابہ کا جو متبع ہے، اتباع کرنے والا ہے، وہی جنت میں جانے والا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے للکار کر کہا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، صحابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، حق ہے حق ہے، سبحان اللہ، حق ہے، ہم ہیں رسول اللہ، بے شک، سبحان اللہ، ہم ہیں رسول اللہ، حق ہے حق ہے، ہم ہیں رسول حق ہے اللہ۔ حق ہے حق ہے، سبحان اللہ، اگر تو بولا ہم بھی ہے، اگر تو بولا ہم بھی ہے، تو پھر بول وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، سبحان اللہ،
سبحان اللہ وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. سبحان اللہ. میری آنکھوں نے آپ سا حسین کسی کو نہ دیکھا. حق ہے حق ہے. سبحان اللہ. بے شک آپ سا حسین بچہ کسی ماں نے نہیں پیدا کیا. بے شک بے شک بے شک. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. اللہ حق حق ہے حق ہے. اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی سے پیدا کیا. سبحان اللہ. اسی کو میلاد کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کو میلاد کہتے ہیں. اسی کو میلاد کہتے ہیں. تو اگر تو کہتا ہے کہ میں بھی ہوں، ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں، تو کہنا پڑے گا پھر بلغ العلا بکمالہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کہنا پڑے گا. اگر تو یہ کہتا ہے ہم بھی ہیں رسول اللہ والے تو کہنا پڑے گا کہنا پڑے گا. اور کان میں نہیں میدان میں کہنا پڑے گا. کان میں نہیں میدان میں کہنا پڑے گا. کہنا پڑے گا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. سبحان اللہ کہنا پڑے گا. بے شک کہنا پڑے گا. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا میری جان ہے یہ. اگر تو یہ مانتا ہے کہ تو رسول اللہ والا ہے تو کہنا پڑے گا. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اگر تو یہ مانتا ہے کہ تو رسول اللہ والا ہے تو تجھے اعلان کرنا پڑے گا تو زندہ ہے بندہ تو زندہ ہے بندہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اگر تو یہ مانتا ہے کہ تو رسول اللہ والا ہے تو تجھے اقرار کرنا پڑے گا. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت حضور شہباز ہند شہزادہ شہباز ہند. للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. صرف اتنا کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم بھی ہیں رسول اللہ والے. یہ دعویٰ ہے اور جو میں نے کہا اس دعوے کی دلیلیں ہیں. بے شک بے شک بے شک. اور پھر یہاں پر صرف عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ، حیات مصطفیٰ تک ہی معاملہ محدود نہیں ہوگا. بے شک بے شک. آگے بڑھ کر یہ بھی کہنا ہوگا دشمن احمد پہ شدت کیجیے. بے شک دشمن احمد پہ شدت کیجیے. ملحدوں کی کیا مربت کیجیے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. سبحان اللہ.